ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الأجل مولا مولا مولا، الأجل مولا مولا مولا. کنج این غربت غم، گریم بر حال زارم، تشنه ام بر نگاهت، در راحت جان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم، ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عادل وعفوه وتفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها صلى فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل أو كنتم في بروج مشيدة. اللہ اللہ عباد اللہ، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء ومدة فيها إلى انتهاء، فوعجبا كيف هذه الغفلة. وإنما نحن كركب موقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون أما خليل وأسفا. إلى متى تذكر نحن في دار بالبلاء محفوظة بالغدر معروفة لا يدوم أحوالها، ولا يسلم نزال العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا، جيران لا يتأنسون وأحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحد حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد، وأنفسا إذا سلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وقلت الديدان محاسننا، وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وابلغ الموعظہ. ہمارے چھٹے امام
صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کے اندر 6 باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر یاد ہو آپ کو تو اس سے پہلے 2 جمعہ قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مومن کے اندر 8 باتیں ہونی چاہیے۔ وہیں امام فرماتے ہیں کہ 6 باتیں مومن کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ اول، مومن کے اندر سختی نہیں ہوتی ہے۔ مومن نرم دل ہوتا ہے، اس کے ہاں نمرتا پائی جاتی ہے، اس کے ہاں حلم پایا جاتا ہے، اس کے ہاں بردباری پائی جاتی ہے، اس کے ہاں سنجیدگی پائی جاتی ہے، اس کے ہاں متانت ہوتی ہے۔ دوسرے، لاپرواہ نہیں ہوتا ہے مومن، اس کے ہاں لاپرواہی نہیں ہوتی، غفلت نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنے سے کیا، مومن لاپرواہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو اپنی بھی پرواہ ہوتی ہے، اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے محلے والوں کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے سماج کی پرواہ ہوتی ہے، اس کو سارے مومنین کی پرواہ ہوتی ہے، پوری دنیا کی پرواہ ہوتی ہے اس کو۔ مومن لاپرواہ نہیں ہوگا، مومن کے اندر سختی نہیں ہوگی، مومن لاپرواہ نہیں ہوگا۔ تیسرے، مومن کے اندر حسد نہیں ہوگا، مومن کے اندر نہیں ہوگا حسد۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں حسد پایا جا رہا ہے تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کہیں کمی ہوئے، اس کمی کو ہم دور کریں تاکہ یہ حسد ہمارے دل سے نکل جائے، اس لیے کہ مومن کے یہاں حسد نہیں ہوتا ہے۔ چوتھے، مومن جنگجو نہیں ہوتا، بات بات کے اوپر لڑنا، جھگڑنا، اختلاف کرنا، گالم گلوچ کرنا، مومن کبھی بھی جنگجو نہیں ہوگا۔ مومن صلح پسند ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر، محلے کے اندر، سماج کے اندر، دنیا میں شانتی، امن، چین، محبت، پیار، اس کا دل دادا ہوتا ہے۔ پانچویں، مومن کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی مومن جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے وہ ہمارے گھر کے اندر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، کاروبار کی لائف ہو، کوئی بھی جگہ ہو، مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور چھٹی چیز ہے، مومن کے اندر سرکشی نہیں ہوگی، بغاوت نہیں ہوگی۔ یہ 6 باتیں ہیں کہ جن کے لیے امام ہمارے فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ میں جلدی جلدی ان 6 چیزوں کو پھر بیان کر دوں۔ اول، مومن کے اندر سختی نہیں ہوتی، مومن لاپرواہ نہیں ہوتا، مومن کے اندر حسد نہیں ہوتا، مومن جنگجو نہیں ہوتا، مومن کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، مومن کے اندر سرکشی اور بغاوت نہیں ہوتی ہے۔ اس معبود کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ ہم سب کو صادق آل محمد اور تمام معصومین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى سيدة نساء العالمين وبزأة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سلامه عليه. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں. گفتگو کلمات قصار کے ذیل میں ہو رہی ہے. مولا امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حکمت سے بھرے ہوئے جملے. بات 238 نمبر تک پہنچی تھی اور آج 239 اور اس سے آگے کی بات ہے. یہ جو پہلی حدیث یا پہلی حکمت ہے اس میں مولا نے دو طرف انسان کی توجہ دلائی ہے. ایک سستی کاہلی اور دوسرے حقوق. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص کاہلی اور سستی سے کام لیتا ہے وہ اپنے حقوق کو بھی برباد کر دیتا ہے. ایک تو ہوتا ہے دوسرے کا حق ضائع کرنا، دوسرے کا حق پامال کر دینا. ہمارے اوپر والدین کے کچھ حق ہیں، شاید اس کو ہم نہ ادا کریں، یا کوئی اور ہمارے اوپر حق ہے، شاید اس کو ہم دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، مسجد کے لحاظ سے، امام باڑے کے لحاظ سے. حقوق کی تو ایک لمبی فہرست ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے حق ادا نہ کرنا، دوسرے کا حق نہ دینا، اور ایک ہوتا ہے اپنے ہی حق کو پامال کر دینا. خود ہمارا یہ حق بنتا تھا لیکن ہم نے سستی کی بنیاد پر، کاہلی کی بنیاد پر اس حق کو بھی پامال کر دیا. اس حق کو بھی ہم حاصل نہیں کر سکے، اس حق کو بھی ہم نہیں لے سکے. سستی اور کاہلی جس کی شریعت میں بڑی مذمت کی گئی ہے، جس کو دوسرے لحاظ سے غفلت بھی کہا گیا ہے، کہ حقیقت میں یہی وہ غفلت ہی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، رسول سے دور ہو جاتا ہے، امام سے دور ہو جاتا ہے، مسجد امام باڑے سے دور ہو جاتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. غفلت سے ہوشیار رہنا چاہیے انسان کو. اسی طریقے سے زندگی میں سستی نہیں ہونا چاہیے، کاہلی نہیں ہونا چاہیے. انسان کو کاہل نہیں ہونا چاہیے، سست نہیں ہونا چاہیے.
انسان کے اندر پھرتی ہو، انسان کے اندر توانائی ہو، انسان کو جو اللہ نے توانائی اور قوت دی ہے اس توانائی اور قوت کو بروئے کار لا کے اپنے ہدف کو حاصل کرے، اپنے مقصد کو حاصل کرے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی۔ کچھ ہمارے ہدف، کچھ مقصد، کچھ ٹارگٹ، کچھ حقوق دنیا کے لحاظ سے ہیں کہ اگر ہم نے سستی برتی تو وہ حقوق جو دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں ہم وہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے جہاں دنیا میں ہمارے لیے اللہ نے کچھ حقوق رکھے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ پیر ہلانے سے، گھر سے باہر نکلنے سے، حرکت کرنے سے ہم کو ملیں گے، ویسے ہی آخرت کے لیے بھی، دین کے لیے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ اگر ہم سستی کا شکار ہوئے تو ہم دین کے ان حقوق کو بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، اور وہ دین کے حقوق بھی جو ہماری نسبت ہیں وہ پامال ہو جائیں گے۔ لہذا سستی نہ کرو، کاہلی سے کام نہ لو، ورنہ اپنے حقوق کو بھی برباد کر دو گے۔ اس کے بعد مولا اسی حدیث میں مرا فرماتے ہیں کہ اور جو چغل خوری کی بات مان لیتا ہے، چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ ایک نے آ کے اس کی بات ادھر بتائی، ادھر جو کچھ سنا جا کے ادھر بتا دیا، ادھر کی ادھر کرنے والا اس کو کہتے ہیں چغل خور، چغلی کھانے والا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان چغل خور کی بات مان لیتا ہے وہ اپنے دوستوں کو کھو دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہر ایک کی بات ہم ماننے لگے، انسان کے اندر حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ چھپا ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے، بغض کے لیے، حسد کے لیے، کینے کے لیے، دو مومنوں میں آپس میں اختلاف کرانے کے لیے اس نے ادھر سے ادھر آ کے تھی ہی نہیں بات اور آ کے بیان کر دی، یا اگر کوئی تھی بھی تو اور اس کو لمبا چوڑا کر کے اور اس میں کہتے ہیں کہ نمک مرچ لگا کے بیان کر دی کہ بات چھوٹی تھی، جو تھی وہ یہ نہیں تھی، ایسی نہیں تھی کہ جیسے اس نے بیان کی، جس کی بنیاد کے اوپر ایک مومن کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی دوسرے مومن کی نسبت۔ تو اگر واقعاً ہر انسان کی انسان بات مان لے، یہ آیا اس کی بات مان لی، وہ آیا اس کی بات مان لی، فلاں بھائی آج آپ کو یہ کہہ رہے تھے، فلاں بھائی آپ کے بارے میں ایسا بیان کر رہے تھے، فلاں بھائی یہ سوچ رہے تھے، تو ظاہر سی بات جب سب کی سنے گا تو پھر اپنے پاس رہے گا کون؟ جب ہر ایک کے بارے میں یہ انسان آ کے کہہ رہا ہے، جس کو بھی ہم سے قریب دیکھا، جس کو بھی ہمارے پاس اٹھتا بیٹھتا دیکھا، اسی کی چغل خوری کر دی۔ ارے یہ صاحب آپ کے پاس بیٹھتے، یہ تو یہ فلاں یہ کہہ رہے تھے، ارے آج یہ آپ سے مصافحہ کر رہے تھے، ان کو فلاں جگہ آپ کے خلاف ایسے بولتے دیکھا، یہ آج یہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ گئے۔ تو عزیزان محترم، اگر چغل خور کی بات مان لی تو مولا فرماتے ہیں دوستوں کو ہاتھ سے جانے دو گے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ دوست دوست رہے تو چغل خور کی بات مت مانو، بلکہ خود اپنے طور پر نیک گمان رکھو، اچھا گمان رکھو کہ ہاں اگر اس نے کچھ کہا بھی ہوگا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر 240 نمبر کی حکمت اس مولا فرماتے ہیں گھر میں ایک پتھر بھی اگر غصبی لگا ہو تو وہ اس گھر کی بربادی کی ضمانت ہے۔ ایک اینٹ، پورا گھر غصبی، پوری جائیداد غصبی، پوری جائیداد کی بات نہیں ہے، پورے گھر کی بات نہیں ہے، خالی ایک پتھر اگر غصبی لگا ہوا ہے۔ غصبی کس کو کہتے ہیں؟ چھینا ہوا، جھپٹا ہوا، چوری کیا ہوا، کسی کا حق ضائع کیا ہوا، پامال کیا ہوا، کسی کا حق نہ دے کے خود اپنے کو استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں غصب کرنا۔ یا جس کا ہمارے اوپر حق تھا، ہم نے اس کو راضی بھی نہیں کیا، خوش بھی نہیں کیا، اس سے اجازت بھی نہیں لی، اس کو بتایا بھی نہیں۔ امام فرماتے کہ ایک پتھر بھی اگر غصبی گھر میں لگا ہے تو یہ اس گھر کی بربادی کی ضمانت ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں مظلوم کا دن، یہی وہ حقیقت میں حکمتیں ہیں اور یہی وہ قرآن کی آیتیں، ایسی ہی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں جو مومن کو پرعزم رکھتی ہیں،
ہمت دلاتی ہیں، حوصلہ دلاتی ہیں کہ کرو تم ظلم، کتنا ظلم کرو گے، کہاں تک کرو گے، اور تمہارا ظلم کتنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ تم ہم کو زندان میں ڈال دو گے، قید میں ڈال دو گے، زیادہ سے زیادہ گلا کاٹ دو گے، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہو تم دنیا میں؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں جو کرو، اس کے علاوہ تم گلا کاٹ دو۔ لیکن مولا نے کیا پیاری بات کہی، مولا فرماتے ہیں مظلوم کا دن، کون؟ یعنی قیامت۔ قیامت مظلوم کا دن ہے، مظلوم کا دن ظالم کے لیے اس دن سے سخت تر ہوتا ہے جو ظالم کا مظلوم کے لیے ہوتا ہے۔ ظالم کا دن کون سا ہے؟ ظالم کا وہ دن ہے کہ جس دن وہ مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے، جس دن وہ اس کو قید خانے میں ڈال رہا ہے، جس کی وہ اس دن سر قلم کر رہا ہے، یہ ہے ظالم کا دن۔ لیکن اس نے کتنی سختی کی، اس نے اتنی ہی تو، اس کے دن میں اتنی ہی سختی تو آئی کہ اس نے زندان میں ڈال دیا، کوڑے لگا دیے، گردن اڑا دی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں جب مظلوم کا دن ہوگا، وہ دن اس دن سے کہیں زیادہ سخت تر ہوگا، کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ مظلوم کے لیے روایت میں ہے کہ مظلوم ہی اکیلا وہ ہے۔ کسی سے پوچھا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ زمین اور عرش کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ زمین اور عرش کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ امام نے فرمایا مظلوم کی ایک آہ کے برابر۔ اس لیے کہ جو مظلوم کی آہ نکلتی ہے نا، یہ آہ جب تک کہ عرش سے نہ ٹکرائے تب تک نہیں رکتی۔ دعائیں رک سکتی ہیں، یہ ہمارے صدقات خیرات رک سکتے ہیں، شاید یہ ہمارے نمازیں رک جائیں ہماری کسی نہ کسی نیت کی خرابی کی بنیاد پر، لیکن اگر مظلوم کے دہن سے ایک آہ نکلی ہے تو مولا فرماتے ہیں یہ آہ بغیر عرش تک پہنچے ہوئے نہیں رکتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ حقیقت میں آج جو شہید محمد باقر نمر کی جو شہادت واقع ہوئی سعودی عرب میں، ان سعودی تانا شاہوں اور شہنشاہوں کے ہاتھوں، خدا ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا اور غارت کرے۔ حقیقت میں ابھی کل یا پرسوں ہی جو باتیں ان کی شہادت کے وقت کی باہر آئی ہیں، اس موقع کی یہ آہی تھی۔ ان سے پوچھا گیا آخری خواہش، تمہاری آخری تمنا، تم آخر میں کیا کہنا چاہتے ہو، کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ تو جانتے کیا کہا؟ ان کا کوئی پیغام نہیں، صرف ایک پیغام، لبیک یا حسین۔ یہ ہے واقعاً ابو ذر وقت، میثم وقت، کہ جہاں گلے کے اوپر خنجر رکھا ہوا ہے، گردن کے اوپر تلوار رکھی ہوئی ہے، اور وہاں کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ تم کیا پیغام دو گے؟ کچھ نہیں، ہم تو دنیا والوں کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ حسین کی آواز پر لبیک کہے۔ ہمارا یہی پیغام ہے، حسین کی آواز پر لبیک کہنے کا مطلب کیا؟ کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوم کے دوست رہو، ظالم کے خلاف رہو، یہ ہے لبیک یا حسین کا مطلب۔ اور حقیقت میں آج کہتے ہیں کہ شہادت اور شہید کا خون رنگ لاتا ہے، مظلوم کی آہ میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور ان شاید یہ جو سعودی شاسن کا پورا پیریڈ ہے 90-95 سال کا، شاید اس پورے پیریڈ میں یہ پورا خاندان اتنا ذلیل و رسوا کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا محمد باقر نمر کی شہادت کے بعد ذلیل ہوا ہے۔ پوری دنیا میں ابھی تک تو ایک نقاب پڑی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں سے یورپ خاموش ہو جاتا تھا، کہیں نہ کہیں سے امریکہ بھی چپی سادھ لیتا تھا، کہیں نہ کہیں سے ان کی حمایتی نکل آتے تھے۔ آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ خود ان کے بھی نہیں بول پا رہے کہ بولے تو کیا بولے، کاہے کا دفاع کریں؟ ان داعش والوں کا دفاع کریں، ISI والوں کا دفاع کریں،
یہ طالبان کا دفاع کریں، القاعدہ کا دفاع کریں، کس کا دفاع کریں کہ ہاں سعودیہ بڑا اچھا کر رہا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ISI بڑی اچھی، تو ہندوستان کی گورنمنٹ چھوڑے گی ان کو؟ خود اپنے ملک کی گورنمنٹ چھوڑے گی؟ چلو ملک چھوڑ دو، آج تو دنیا خود سعودی میں بھی ان کی ہمت نہیں ہے کہ کہہ دے ہم ISI کے ہیں اسی کے، لیکن ہمت نہیں ہے کہ کہیں ISI کے ہیں، اسی کے ہیں، وہیں سے ٹرینڈ ہو رہے ہیں، وہیں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، وہیں سے سپورٹ ان کو مل رہا ہے۔ تو آج دنیا کے نقشے کے اوپر جتنا ذلیل ہوا ہے، جتنا رسوا ہوا ہے، اور یہ سب کیوں ہوا؟ یہ جو نائجیریا میں مظلوموں کا خون بہا، یہ جو سعودی عرب کے علاوامیہ اور قطیف میں جو ظلم ہوا، اور اس ظلم کے نتیجے میں شہید محمد باقر النمر اور ان کے ساتھیوں کو جو شہید کیا گیا، یہ اس کا اثر ہے۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ سعودی عرب سے ایک بہت اچھی خبر آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ابھی کی خبر یہ ہے، ابھی ایک ہفتہ شہید محمد باقر النمر کی شہادت کو نہیں گزرا، اور کل اور پرسوں کی جو معتبر ذریعے ہیں خبروں کے، انہوں نے بتایا کہ جو سعودیہ کا کنگ ہے اس کی زبان گنگ ہو گئی ہے، بول نہیں پا رہا ہے، بولنے کی قوت اللہ نے لے لی اس سے۔ پورے سعودیہ کے اوپر شاسن کرنے والا، اپنے کو خادم الحرمین کہنے والا، آج اللہ نے اس کی بولنے کی قوت لے لی اس سے، وہ بول نہیں پا سکتا۔ اور انشاءاللہ جس دن اس کا خاتمہ، اسی کے بعد سعودی کی جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا جانتی کیا ہونے والا ہے سعودیہ میں۔ وہ دن بس نزدیک ہے کہ انشاءاللہ جو دبے ہوئے لوگ ہیں، جو مظلوم طبقہ ہے سعودیہ کا، یہ انشاءاللہ اوپر آئے گا، اور جنت المعلا اور جنت البقیع میں انشاءاللہ شاندار روضے اور مزارات تعمیر ہوں گے۔ تو مولا نے فرمایا کہ مظلوم کا دن قیامت یعنی ظالم کے لیے اس دن سے سختر ہوتا ہے جو ظالم کا مظلوم کے لیے ہوتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ ارے تھوڑا، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں تھوڑا تو کچھ شرم کرو، تھوڑا ہی ڈر پیدا کر لو، تھوڑا ہی خوف پیدا کر لو اپنے دل میں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں ڈرتے رہو اللہ سے، بالکل بے باک نہ ہو جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، جو دل چاہے کرو، نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ہے ہماری پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ ایسے لمحات، ایسی ساعتیں، ایسی گھڑیاں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے شمار کر رکھا ہے کہ فلاں لمحے تم نے کیا کہا تھا، فلاں ساعت میں، فلاں گھڑی میں، فلاں وقت میں تم نے کیا کیا تھا۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے درمیان اور اپنے درمیان توجہ کیجئے گا، اپنے درمیان اور اس کے درمیان پردہ رکھو، چاہے ہلکا اور باریک ہی کیوں نہ ہو۔ ارے تھوڑا سا تو کچھ شرم کرو، تھوڑی سی حیا کرو اللہ سے، تھوڑی سی تو خجالت ہونی چاہیے۔ بالکل بے شرم نہ ہو جاؤ، بالکل بے حیائی اور بے غیرتی کے اوپر آمادہ اور تیار نہ ہو جاؤ، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ تو غیرت ہونی چاہیے، غیرت دینی، غیرت مذہبی، غیرت خاندانی۔ خود انسان کی اپنی غیرت ہے، اپنی عزت ہے، لہذا شرم کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں پردہ رکھو، چاہے ایک ہلکا پردہ ہی کیوں نہ ہو، باریک پردہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب یہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو انسان بے حیا ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اور اس لاپرواہی کی بنیاد کے اوپر پھر جب کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا اور سننے والا اور دیکھنے والا، تو پھر جو دل چاہے کرو،
آج جب ہم دنیا کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر نظر کرتے ہیں تو یہی چیز ہے کہ جہاں خانہ خدا موجود، رسول اللہ کا روضہ موجود، پھر بھی ان ظالموں کو اللہ کی یاد کیوں نہیں آتی؟ ان کو روز آخرت ان کے ذہنوں میں کیوں نہیں ہے؟ وہ بے حیائی کی بنیاد پر ہے۔ اتنا دولت میں، دنیا میں، حکومت کے نشے میں، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کو بھی وہ میوزک کے طور پہ سنتے ہیں۔ جس طریقے سے میوزک سن کے انسان کو تھوڑا کیف آتا ہے، ویسے ہی قرآن اس لیے سنا تاکہ تھوڑا کیف آ جائے۔ وہ قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں سنتے، وہ قرآن سے اس لیے نہیں سنتے کہ قرآن سے کچھ حاصل کیا جائے، کچھ لیا جائے۔ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن ہاتھوں میں ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے، رسول کا روضہ سامنے ہے، پھر بھی غیرت نہیں آتی، پھر بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی اسلام کے نام پہ، پھر بھی قرآن کے نام پہ دنیا میں اس طریقے سے قتل اور غارت گری کا ننگا ناچ، اور اس طریقے سے انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا قرآن ہے؟ یہ صرف بے غیرتی کی بنیاد پر ہے، یہ صرف بے حیائی کی بنیاد پر ہے، یہ صرف دنیا داری اور مادیت کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ جو کچھ اس ہفتے میں، پچھلے ہفتے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا شیخ محمد باقر نمر کے حوالے سے، افسوس یہ ہے کہ آج ان سعودی عوام کو یہ جو العوامیہ اور قطیف، جو خود شہید محمد باقر نمر سے متعلق شہر تھے، آج وہاں کے اوپر لوگوں کو احتجاج کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اتنا ظلم ہوا ہے تو اپنی آواز بھی اٹھا سکیں، اپنی آواز بلند کریں۔ ان کو اس احتجاج کا بھی حق نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ سیریا میں اور عراق میں اور یمن میں اور بحرین میں یہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا ٹرکی میں، انڈونیشیا میں، ابھی اسی ہفتے میں ٹرکی میں بلاسٹ ہوا، 11-12 لوگ مر گئے۔ انڈونیشیا میں بلاسٹ ہوا، بلکہ بلاسٹ کیا کہا جائے، اٹیک، اور اس اٹیک کے نتیجے میں معلوم 6-7 لوگ مر گئے۔ نام کس کا آیا؟ آئی ایس آئی۔ آئی ایس آئی کی وچاردھارا کیا ہے؟ آئی ایس آئی کا مذہب کیا ہے؟ آئی ایس آئی کا دین کیا ہے؟ وہی دین، وہی آئیڈیالوجی، وہی وچاردھارا جو سعودیوں کی ہے، وہی آئیڈیالوجی ان کی، وہی وچاردھارا ہے، وہی ان کا دین ہے، وہی مذہب ہے، جس کی بنیاد پر ابھی 2 جمعے پہلے اس حرم مکہ کے، جو حرم الہی کے جو حرم کا امام، اسے تو شرم کرنا چاہیے ایسی بات کہتے ہوئے، 2 جمعے پہلے اس نے جو اسی حرم کے منبر سے جو بات کہی ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آج دنیا میں جو سب سے زیادہ جو ہمارے لیے خطرہ ہے وہ شیعت ہے، اور جب تک زمین پر ایک بھی شیعہ باقی ہے اس وقت تک ہمارا قتل و غارت گری اور خون بہانا جاری رہے گا۔ یہ حرم کی زمین پر کھڑا ہو کے کہ جہاں سب کے لیے امن ہے، جہاں سب کے لیے پناہ ہے، اس سرزمین کے اوپر حرم کے اندر کھڑے ہو کے حرم کے منبر سے خبیث ایسی بات کہہ رہا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کے سلسلے میں، کہ جب تک ایک بھی زمین کے اوپر شیعہ باقی ہے اس وقت تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی آئی ایس آئی کو سپورٹ جاری رہے گا، یا القاعدہ کو سپورٹ جاری رہے گا، یہ طالبان کا سپورٹ جاری رہے گا، یہ اسی طریقے سے گلے کٹتے رہیں گے، یہ اسی طریقے سے گولیاں ماری جاتی رہیں گی، اسی طریقے سے بم بلاسٹ ہوتے رہیں گے۔ یہ ہے مقصد اس کا، جس کا جواب ایران کے فارن منسٹر جواد ظریف نے جو ابھی نیو یارک ٹائمز میں انٹرویو دیا ہے، بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ اور اس انٹرویو کے بعد پورے مڈل ایسٹ میں جتنے سربراہ سب کے اوپر جیسے سروں کے پر طائر بیٹھ گئے، سناٹا چھا گیا، سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ 11 ستمبر سے لے کے اور شہید محمد باقر نمر کی شہادت تک جتنے پول تھے سب کھول دیے شہید محمد جواد ظریف جو ایران کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے۔ تو حقیقت میں دیکھیے
الحمدللہ ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں۔ کل بھی ہم مظلوم تھے اماموں کے دور میں لیکن مجبور نہیں تھے، آج بھی ہم مظلوم ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں۔ لہٰذا جیسا کہ خود ظریف نے اسی انٹرویو میں کہا ہے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے، بس یہ ہمارا صبر بھی حد کو نہ پہنچنے پائے۔ یہ جو ہم سہن کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یہ صبر کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ایک ڈیڈ لائن ہے، ایک ریڈ لائن ہے، اس کے آگے ہم نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والا جو زمانہ ہے اور آنے والے ہفتے، آنے والے مہینے، انشاءاللہ اس میں آپ کو اچھی خبریں عالم شیعت کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے انشاءاللہ ملیں گی۔ اور اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں ہماری دعا بھی یہی ہے، التجا بھی یہی ہے، گزارش بھی یہی ہے، فریاد بھی یہی ہے، بار الہ تو مومنوں کا ناصر ہے، تو مظلوموں کا مددگار ہے، بار الہ تیری بارگاہ میں فریاد ہے، آج جمعہ ہے، تیری حجت آخر کا واسطہ بار الہ، اس منتقم خون حسین جس سے سارے دنیا کے مظلوم دل لگائے ہوئے ہیں، آس لگائے ہوئے ہیں، امید لگائے ہوئے ہیں، معبود اپنی آخری حجت اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے کردار سے، ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خوشنود فرما۔ بار الہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما۔ بار الہ دنیا میں امن، چین اور شانتی پیدا فرما۔ معبود مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، خاص کر کے آج کے اس دور اس زمانے میں انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جنہوں نے التماس سے دعا کہی ان کی جو بھی دینی دنیاوی حاجتیں ہوں ان کو پورا فرما۔ معبود جو مومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی دینی اور دنیاوی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العلي العظيم۔